السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیر۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ان کا پیغام پہنچانے کا کہ دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے اور خدا کے واجبات بیان کرتے تھے، محرمات کے بارے میں وضاحت کرتے تھے، مکروہات کے بارے میں شرح دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خود ان کا عمل، طریقہ کار، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، معاملہ کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی بات پر سکوت اختیار کرنا، یہ ایک طریقہ کار تھا ہدایت کا، اور یہ سب سے زیادہ افیکٹو تھا اور سب سے زیادہ مؤثر تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ جب تک آپ عملی طور پر کسی کے سامنے کوئی کام کر کے نہیں دکھاتے تو وہ آپ کے کام کو، آپ کی طرف سے جاری شدہ ہدایت کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں صفائی کی جائے، ایک دفعہ صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو دیکھی دیکھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ دوسرا طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، کہ تم لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف بغیر زبان کے، یعنی عمل کے ذریعے۔ امیر المومنین نے پیغمبر کی زندگی کی روٹین بیان کی، ہمارے طریقہ کار بیان کیے، سیرت بیان کی ہے، اور امیر المومنین سے بہتر پیغمبر کی سیرت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کیوں بچپنے سے ساتھ ہیں، میدان میں ساتھ ہیں، صلح میں ساتھ ہیں، جنگ میں ساتھ ہیں، گھر میں ساتھ ہیں۔ امیر المومنین پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، طبیب دوار بطبہ، کہ میرے آقا اور رسول اللہ ایسے حکیم تھے، ایسے طبیب تھے، ایسے ڈاکٹر تھے جو دوائی لے کر کے مریض ڈھونڈا کرتے تھے، یعنی مریض کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود پہنچ جاتے تھے مریض کی تلاش میں اور اسے ہدایت کی دوائی دیتے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات علماء سے کہا جائے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، پیسے بھی نہیں ملیں گے، خرچہ پانی بھی نہیں ملے گا، تو کہتے ہیں کہ پیاسے کو چشمے کے پاس آنا چاہیے، یعنی پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، تشنا لب چشمے کے پاس آتا ہے، لیکن پیغمبر کیا ہے، طبیب دوار بطبہ، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کس آدمی کو اہل بیت کی معارف کی، اہل بیت کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اس تک پہنچائیں۔ یعنی یہ ایک روٹین جو چل پڑی ہے نا پیسے والی، یہ بعض اوقات نقصان پہنچاتی ہے دین کو، مذہب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ شرف شرماؤ، کوئی رکھ رکھاؤ، اب پیسے جو لیتے ہیں وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک تو ڈنڈے کے زور پر کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے تو آئیں گے، اکاؤنٹ میں بھیج دیں آئیں گے، دوسرے کہتے ہیں ہم نے کوئی طے نہیں کرنا سی، لیکن اگر نہیں دو گے تو اگلی دفعہ آنا بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ یعنی ایک اور طریقہ اپنا لیے پیسے لینے کا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں ہم طے نہیں کریں گے، ہم نہیں لیں گے، تو پھر یہ کون سا تک بنتا ہے کہ نیکسٹ دفعہ وہ بیچارہ فون کر رہا ہے، کر کے تھک گیا، فون ہی بند کر دیا اس کا۔ اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو تب آئیں گے۔ ہاں جو لوگ آرٹسٹ ہیں ان کا حساب جدا ہے، بعض اوقات ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اذا کرے بیچارہ یہ آرٹسٹ ہے، اس کا دین مذہب شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کے پاس آرٹ ہے، فن ہے، اور اس کو پیش کر رہا ہے،
وہ گانے والا اس صورت میں پیش کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے اس طرف سے زیادہ کمائی ہے، وہ گانے والے کی کم کمائی ہے، اس نے اس طرف سے بازار لگا لی. جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات دیکھتا ہے دکاندار یہ چیز نہیں بک رہی تو آئٹم چینج کر دیتا، یہ اس نے آئٹم چینج کر دیے. آپ غلطی پر ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس سے توقع کر رہے ہیں. اس نے اداکاری کرنی ہے اور اپنے پیسے لینے. لیکن پیغمبر پاک کیا ہے؟ طبیب دوار بطب. اور نواسے نے تو کمال کر دیا، ہدایت پہنچانے کے لیے جان بھی دے دی. لینا تو دور کی بات ہے، لینا تو دور کی بات ہے، جان تک دے دی نواسے نے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. دیکھیں نا، ایک عام آدمی کسی کی تعریف کرے وہ علیحدہ ہے، نبیوں کا سردار کسی کو اپنا کہے تو وہ آدمی کمال پر ہوگا تو تب کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر رشتہ داری کی بات ہوتی ہے قرآن میں لکھا ہو تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی مالہ وما کسب. بے شک چچا ہے، قرآن نفرین کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا اس پر، اس کو بدعا دے رہا ہے. امام علی ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ دائم البشر، کہ رسول اللہ ہمیشہ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ لوگوں کے درمیان آتے تھے، یعنی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، چہرے پر ان کے سلوٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، بل نہیں ہوا کرتے تھے، پیار و محبت سے آتے تھے. اور صحابہ کرام کے درمیان اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد کون ہے. یعنی اس طرح گل مل کے بیٹھتے تھے، اپنے لیے علیحدہ سیٹ نہیں مانگتے تھے، علیحدہ پوزیشن نہیں مانگتے تھے کہ خاص جگہ پر بیٹھے ہیں، خاص انداز میں بیٹھے ہیں، خاص لباس پہنا ہوا. صرف فرق اتنا تھا کہ ان کی بات میں اور اثر ہوتا تھا، صحابہ کی بات میں اور اثر ہوتا تھا. فرق اتنا تھا وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق تھے. صحابہ کرام میں یہ کنڈیشن نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پر سادگی. اور بعض اوقات لوگ اس سادگی سے غلط بھی فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن پیغمبر اپنی روٹین پر باقی رہتے تھے، تبدیل نہیں ہوتی تھی روٹین. دن کو آ کر بیٹھ کے ہیں، رات کو آ کر بیٹھ کے ہیں، اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے علیحدہ ٹائم دیا جائے. پیغمبر نے جواب نہیں دیا، قرآن نے جواب دیا، کہا کہ اس کے بعد جو بھی علیحدہ ٹائم چاہیے جس کو تو صدقہ دے جی، خیرات کرے جی، ٹیکس پے کرے جی. پھر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، یہ فی الحال ضرورت نہیں ہے جی علیحدہ ٹائم کی، اسی میں گزارا کر لیں گے جی. صرف واحد ہستی جنہوں نے صدقہ دیا اور پیغمبر سے ملاقات کی، امام علی علیہ. اور بعض قدر سے ایک اور غلط فائدہ اٹھاتے تھے کہ گرمیوں کا موسم ہے، پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، تو باہر حجرے کے باہر آ کر آواز دیتے تھے یا محمد اخرج لنا، کہ محمد باہر آؤ. قرآن نے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ولا تجهروا كبعضكم لبعض، تم اس طرح پیغمبر کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لیکن پیغمبر اتنے عظیم نفیس خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے کسی کا. خدا جواب دے رہا ہے، خدا نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں سہل الخلق، خدا کی مخلوق کے ساتھ آسانی کرنے والے تھے. ولین الجانب، اور پیغمبر پاک کیا تھے؟ نرم مزاج تھے. لیسا بفد ولا غیظ، ان کی زبان میں سختی نہیں تھی. جو کام آپ پیار اور محبت سے کروا سکتے ہیں نا، سختی سے نہیں کروا سکتے. بعض اوقات لوگ پاکستان میں جاتے ہیں تعجب کرتے ہیں نا کہ آپ وہاں بچوں کو مارتے بھی نہیں ہیں، سختی بھی نہیں کرتے، پھر بچہ آپ کی بات کس طرح مانتا ہے؟ میں نے کہا جو پیار سے بات بچہ مانتا ہے نا، وہ سختی سے نہیں مانتا. وہ کہتا ہے آپ کی مجبوری ہے، اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، بڑھنے وارنے. میں نے کہا نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بچے سے جو پیار سے آپ بات کریں گے، اس کو احساس دلائیں گے، اس کو اپنی ناراضگی کا احساس دلائیں گے. جب اس سے آپ پیار کریں گے نا، تو اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی.
آپ وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا کہ آپ کو ناراض کرے، اور ناراض نہیں کرے گا گویا کہ آپ کی بات مان رہا ہو، گویا آپ کو فالو کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی تبلیغ کی کہ ایک وقت تھا جب آئے ہیں کوہ حرا سے، کوہ نور سے، تو کوئی بھی حامی و ناصر نہیں تھا، کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اوجری پھینک رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، سختی کر رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، لیکن وہی لوگ تھے جب دنیا سے نبی جا رہے تھے سب کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہی لوگ تھے جو سختی کر رہے تھے، پیغمبر کا وضو کے پانی کو اکٹھا کر کے اپنے لیے تبرک کیا کرتے تھے، وہی لوگ تھے۔ کیا وہ کس نے تبدیل کیا ان لوگوں کو؟ کس نے انہیں دین کی طرف لایا؟ کس نے؟ پیغمبر کے اخلاق نے، حسن خلق نے۔ بس پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دل جیتیں۔ پھر یہاں پر خاص طور پر ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، ہم مبلغ ہیں اسلام کے، سفیر ہیں اسلام کے، نمائندے ہیں اسلام کے۔ یہاں کام کے دوران اخلاق سے پیش آئیں گے، وقت کی پابندی کریں گے، فرض شناسی کریں گے، تو اسلام کا نام بڑھے گا، اسلام کی تعریف ہوگی۔ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی بعض چیزیں ان کی ہم سے نہیں ملتی لیکن سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ ہماری طرح بعض چیزیں نہیں کھاتے، بعض چیزیں نہیں پیتے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے بڑے پابند ہیں، اخلاق کے بہت اچھے ہیں، ملنسار ہیں۔ آپ وہ کمی ہے نا جو آپ کی ثقافت میں ان کے حرام و حلال کے رسول اس چیز سے پوری ہو جائیں گی، اس سے کور ہو جائیں گی، بلکہ بہترین طریقے سے پوری ہو جائیں گی، لیکن بشرط ہے کہ ہم عمل کے ذریعے دکھائیں۔ ٹیکس کو اس کی چوری کریں، ٹھیک ہے جی، غلط وسائل کا استعمال کریں، جھوٹ بولیں، کام میں چوری کریں، وقت پر نہ جائیں، پھر بہانہ بنائیں کہ یہ ہم سے نفرت اس لیے کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا رنگ ان سے نہیں ملتا، تو یہ معقول نہیں۔ بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائیں جی بس میں، ٹرین میں، پھر وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ وسیلہ تلاش کریں جی اہل بیت کا جی کہ آج ٹکٹ کا چیک کرنے والا نہ آئے اور آج جان خلاصی ہو جائے، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اور دیکھیں وہ جو لوگ چوری کی وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ بھی کہیں نہیں پہنچے جی، کوئی بلڈنگ انہوں نے خرید دی ہے، کوئی پراپرٹی ان کی زیادہ ہو گئی ہے جی، گناہ ان کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی نہیں کی انہوں نے، بلکہ اس لوگوں سے پست زندگی گزار رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمانداری سے زندگی گزاری۔ اور پھر انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ کام چھوٹ جائے گا، پیسے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ یہاں آیا نہیں مسئلہ۔ جب آپ کو سیکورٹی ہے تو آپ کے لیے ایک کھلا میدان ہے عبادت کرنے کا، ایمانداری کرنے کا، سچ بولنے کا، فرض شناسی کرنے کا، تو اس سے جو ہے وہ خوب فائدہ اٹھائیں۔ بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے نا غربت کی وجہ سے، بعض کام چوری کرتا ہے، فرض شناسی سے دوری اختیار کرتا ہے، غربت کی وجہ سے آدمی بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ معاملہ ہے نہیں۔ جب وہ معاملہ ہے نہیں ہے تو آپ کو موقع ملا ہوا ہے ایمانداری کرنے کا، آپ کو موقع ملا ہوا ہے سچ بولنے کا، اور سچ کو معیار قرار دیں، چاہے آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو، چاہے آپ کی ترقی ہو رہی ہے تنزلی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سچ بولیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کا ہم ناصر ہوگا، خدا جو ہے آپ کو ترقی پر ڈال دے گا، ایسی جگہ سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ گمان تک نہیں کر سکتے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اس کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا کہ وہ گمان تک بھی نہیں کر سکتا۔ پس میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء نے جو تبلیغ کی ہے اس کے دو طریقے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دوسرا اپنے عمل سے لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یضل ومثلہ القائلون ولا یحصی نعما